قائم ایوب اور سلمان آغا کی شاندار بلے بازی، پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے جیت کے لیے 240 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان کی 4 وکٹیں 60 کے سکور پر ہی گر گئی تھیں۔ دونوں بلے بازوں نے طویل پارٹنرشپ قائم کی۔ قائم ایوب 109 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، سلمان آغا نے نصف سینچری سکور کی۔ ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری کے بعد مجوزہ ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گی۔ وزیر قانون نے عدالتی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1898 کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں اصلاحات پیش کیں۔ اور مہنگائی کی چکیاں پستے ہوئے عوام پر مزید بوجھ، گیس کی قیمت میں مزید اضافہ۔ اوگرا نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے لیے گیس 8.71% اور سوئی سدرن کے لیے 25.78% مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کی ایڈوائز کے بعد ہوگا۔ قومی اسمبلی میں مذاکرات کی گونج، حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت بولے، قومی اسمبلی کا ماحول ایسا ہے جیسے سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ خواجہ آصف کا بہت احترام، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ مزید کہا، وہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ میرے، لیکن وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی، قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کی گئی۔ کیا ممکن نہیں کہ مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائے؟ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی۔ وزیر دفاع کا پی ٹی آئی رہنما کو ترکی با ترکی جواب، مروت کی باتوں کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا۔ خواجہ آصف کی مذاکرات کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی تجویز، کہا میرے دوست نے درست کہا، میری زبان آگ اگلتی ہے، سیدھی سی بات ہے، شیرنی نہیں۔ اگر دوسری طرف سے اس انداز سے بات نہیں ہوگی، اس جانب سے سبحان اللہ آئے گا تو وہی جواب اس جانب سے بھی آئے گا۔ پہلی بار شیر افضل مروت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ پیش کی شرائط پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، سیاسی ورکر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف معاملات سلجھانے کی بجائے الجھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی زبان میں مٹھاس لائے تو ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے بغیر جمہوری عمل نہیں چل سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، ہمارے شکوے شکایات دور ہوں گے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی ہی ہدایات دیتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، خان صاحب ہی ہدایت دیتے ہیں۔ اب اس شارٹ اپٹی میں کہوں کہ خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے، مذاکرات کی انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اگر اس کے آگے اب پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ تو ڈھونڈنا ہوگا۔ ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری کے بعد مجوزہ ترامیم پارلیمنٹ میں بحث اور قانون سازی کے لیے پیش کی جائیں گی۔ وزیر قانون نے عدالتی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1898 کرمنل پروسیجر کوڈ میں اصلاحات پیش کی۔ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے۔ بات نہ مانی گئی تو میدان میں آنے کا اعلان۔ دینی مدارس کا معاملہ قومی اسمبلی میں گرم، بل پر حکومت سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل ایکٹ بن چکا، گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہم قانون ساز ہیں، آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ مدارس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ جان بوجھ کر حالات کو خراب نہ کریں۔ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کے بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا، اب تدبیریں نہیں چلیں گی۔
मदारस के हवाले से कानून साजी हुई थी, फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिए मामले को, तो हमारी नज़र में अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़टिफिकेशन करें। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबरा कहते हैं ऐवान सदर से रुकावटें डाली जा रही हैं, हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे, हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना की बातों से बहुत दलील है, उनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए।